اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ سمندر میں، دریا میں، بہتے پانی میں پیر دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ینگ ہیں، جوان ہیں، اس کے ایسے میتھیکل اور مسٹک اثرات ہیں کہ جب تک آپ اس کو کر کے نہیں آزمائیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس سے کیا بینیفٹس ہیں۔ جو بھی بہتے پانی میں، خصوصاً سمندر میں، اس کے بعد دریا میں، اور پھر تیسرے گریڈ پر ہے بہتے پانی میں پیر دھوئے، شرط یہ ہے کہ حالت وضو میں ہو، شرط یہ ہے کہ دن کی روشنی میں ہو۔ اگر سخت سے سخت بھی نظر ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ خصوصاً پرانے زمانے میں بزرگوں کے ہاں، ہمارے ہاں بچی کو حمل کے دوران 40 دن میں ایک دفعہ سمندر پر لے جا کر ضرور پانی میں اس کے پیر نہلائے جاتے تھے۔ بزرگان دین کے ہاں یہ بات مقبول تھی کہ ایسی بچی اپنے فیٹس پر آنے والے جنات، شیاطین یا سفلی جادو کے بد اثرات اس سے دور ہو جاتے ہیں، پرووائیڈڈ یہ کہ وہ فجر اور عصر میں یاسین شریف ایک بار ضرور پڑھے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ خصوصاً اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہوتی، 40 ڈیز میں ایک دفعہ جا کر وہ صرف پیر دھوئے سمندر پر، کیونکہ بعض بچیوں کی اگر بندشیں سفل جادو سے کرائی گئی ہیں، یقین کریں ان کے یہی قدم ان کے نصیب کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انہیں ہر 40 ڈیز میں اس کا حسب توفیق سفید مٹھائی سید کے دربار پر ہدیہ نیاز کرنا ضروری ہے۔ سخت سے سخت بندش بھی ہو، پیر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے اگر اس کا آپ کو راز بتا دیا نا تو آپ تو سمجھ جائیں گے۔ چلیں آج بھی غازی بابا کا پتہ نہیں کیا حکم ہے، بتا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو یہ حربہ پتہ لگ جائے کہ سفلی جادو والے آپ کو پکڑ نہ سکیں۔ جو سفل اور جادو والے کرتے ہیں وہ ان کے پاس کوئی کسٹمر آئے اور کہے کہ فلاں لڑکی یا لڑکے کی بندش کرنی ہے، وہ ہمیشہ اس کے جوتے منگواتے ہیں یا اس کے موزے منگواتے ہیں اس خاص کے لیے، یا لڑکی کا دوپٹہ منگواتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس پہ پڑھائی کرتے ہیں کہ اس کے قدم وہاں نہ اٹھیں، اس کے قدم وہاں نہ جائیں، اس کا سہاگ وہاں پر روشن نہ ہو۔ وہی چیز اگر سمندر میں جا کر آپ دھو دیں تو آپ ان کے عمل کو نیوٹرلائز کر دیں گے۔ اللہ نے سمندر میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ فرق یہ ہے ایوری 40 ڈیز کے بعد سید کے دربار پر اس کی مٹھائی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سیگمنٹ کا بینیفٹ آپ نے غازی بابا کے دربار سے سنا ہے۔ اللہ کو، نبی کو، ان کی اولاد کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ راضی ہوتا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے، اس کے مساکین کو، غریبوں کو، لوگوں کو دینے سے خوش ہوتا ہے۔ اور آل رسول کے دربار پر میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آج انہی کی ایثار، قربانی اور شہادت کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ تو ہم انتھینکفل نہیں ہو سکتے، اللہ کو ناشکر سخت ناپسند ہے۔ شکر گزاری کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ایز اے کوٹ آف تھینکس، کوٹ آف ایکنالجمنٹ، آپ ان کے دربار پر جائیں، نیاز تقسیم کریں۔ جو یہ عمل کرتے ہیں ان کے اگر بچوں کے ہاں پریگننسیز، کنسیپشنز نہیں ہو رہے، جلدی حمل ٹھہرتا ہے۔ خصوصاً وہ جن کے ہاں بچے ابورٹ ہو رہے ہیں یا بچیوں کے ہاں خاص طور سے بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں، ان کو کم از کم 6 مہینے سے لے کر 7 مہینے تک نیکسٹ پریگننسی ہونے سے پہلے یہ عمل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو کہ رحم میں بٹھایا جاتا ہے۔ 7 منتھس یہ کرنے سے اس کی زندگی بھر کے لیے کاٹ ہو جاتی ہے۔ اینڈ اگین جب حمل سے ہو جائے، پریگننسی ہو جائے، تو ایوری منتھ جا کر ایوری 40 ڈیز میں یہ پیر دھو لیں انٹل کہ ڈلیوری ہو جائے بیبی کے، تو آپ کی پریگننسی سارا آپ کی ڈیورنگ دا ٹینیور آف پریگننسی وہ حفاظت اور محفوظ رہے گی۔ وہ لوگ جن کو آرتھرائٹس، رومٹزم، رومٹائڈ آرتھرائٹس ہو، یا جن کو ڈیفارمیشنز آف بونز ہو، جنہیں ہڈیوں یا بونز کا ٹیڑھا پن بھی کہتے ہیں، اگر وہ یہ عمل ایوری 7 ڈیز میں کر لیں، میں نے غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔ انہوں نے ہر ہفتے میں جا کر یہ عمل کیا ہے، ٹانگوں تک، گھٹنوں تک ڈال کر سمندر میں پاؤں ڈالے انہوں نے،
اور آدھا گھنٹہ 20 منٹ بیٹھے ہیں ویک میں ایک دفعہ, ساتھ میں دربار سے دوا لیے, دربار سلام کرتے رہیں, 7 ویکس کے اندر وہ ویل چیئر سے کھڑے ہو گئے. اگر آرتھرائٹس وجہ ہے, اگر اس کی وجہ رومیٹزم ہے, جوڑوں کا درد ہے, گٹھیا کا درد ہے, تو جو لوگ جن کو خاص طور سے کوئی اسپائنل پین ہو, کمر کا درد ہو, اوبیسٹی ہو, وزن زیادہ ہے, زچگی کے بعد چاہے سی سیکشن ہوا ہے یعنی آپریشن سے بیبی ڈیلیور ہوا ہے یا نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے, جو لڑکی بچی 7 ہفتے تک یہ عمل کر لے کہ سمندر میں جا کر پیر دھوئے لٹکائے ہفتے میں ایک بار, اور 40 ڈیز کے بعد غازی بابا یا سید کے دربار پر مٹھائی کر دے, ماشاءاللہ اس کو پریگننسی کے بعد کی کبھی کوئی کمپلیکیشنز ہی نہیں ہوتی. خصوصاً اس کے جو انٹرنل آرگنزمز ہیں جنہوں نے چائلڈ بیئر کیا ہوتا ہے, جو اسٹریچ ہو چکے ہوتے ہیں 9 منتھ کی گیسٹیشنل پیریڈ کے بعد, وہ بہت جلدی الائن ہوتے ہیں. جو بزرگوں کے اور اس میں ریمیڈیز ہیں جس میں چائے کا قہوے کا پینا ہے, دودھ کا استعمال نہ کرنا ہے, اور بھی بہت سارے عمل ہیں. ابھی ہم سیگمنٹ سے پھر ڈائیورج ہو جائیں گے, اگر میں اس پر چلا جاؤں گا تو وہ بھی ان کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جاتی ہے. اگر یہ بچیاں عمل کر لیں تو وہ بہت بینیفٹ کریں گے. وہ لوگ جو سمندر میں پاؤں لٹکائیں اور ساتھ میں اپنی وائف کو بھی بٹھا لیں, خاص طور پر اگر میاں بیوی کے درمیان میں عداوت کا کسی نے کچھ دبا دیا ہے نا کہ یہ سیپریٹ ہو جائیں یا جن کی لڑائی بہت ہوتی ہو, وہ دونوں میاں بیوی ہاتھ میں ہاتھ رکھیں اور سمندر میں دونوں پیر ڈال کر بیٹھیں. 1 گھنٹے کی دیر ہے, 20 منٹ سے 25 منٹ, یہاں سے واپس آئیں, غازی بابا مٹھائی پیش کریں یا سید کے دربار چلے جائیں اگر آپ کراچی سے باہر کسی شہر میں ہیں. انشاءاللہ عزیز 1 ہفتے سے زیادہ نہیں لگے گا. ایک ہسبینڈ اور وائف آئے, میں ان کا ری ایکشن آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے بھائی جان اپنے پاس سے ایگزیجریشن کر رہے ہیں, کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہماری اتنی لڑائی ہوتی تھی, ہم نے جب یہ عمل کیا اور آ کر مٹھائی کی تو میں وہ دن ہے اور آج یہ دن ہے, یہ مجھ سے سوری کر رہے ہیں اور میں ان سے سوری کر رہی ہوں. میں نے آپ سے یہ بات بھی کہہ دی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں تم نے نہیں کی. پھر وہ کہتی ہے میں نے یہ بات کہہ دی تھی. یعنی ان کی جو اوریجنل شخصیت تھی اللہ نے ان کے لیے وہ بحال کر دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.